حضرت گرامی وقت تقاضے دے لحاظ دے نال میں اپنی تقریر دا آغاز شروع کرتا ہے۔ غور دے نال توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان عظیم دے وچ ارشاد گرامی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مالوں کو کم کرنے سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کو کم کرنے سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں اور گلوں کو کم کرنے سے، پھلوں اور گلوں کو کم کرنے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صرف یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر ان کا کوئی عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، اگر کوئی دنیا فانی سے عزیز و قارب فوت ہو جائے تو وہ بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، ان کی زبان پر شکوہ شکایت کی بو نہیں ہوتی، ان کی زبان پر اللہ کی قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی امانت ہی وہ لیں گے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ صرف یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمہ طیبات میں مومن کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ امتحان کے دوستہ 5 پرچے ہیں۔ پہلا پرچہ خوف کا، غور کریے یزیدی فوجیں کتنا بڑا خوف تھا، گھوڑے ہی گھوڑے، تلواریں ہی تلواریں، نیزے ہی نیزے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوس قدسیہ مقابلے پر 70,000 یزیدی۔ دوسرا پرچہ بھوک اور پیاس، تیسرا پرچہ مالوں کو کم کرنے سے، تو چوتھا پرچہ جانوں کو کم کرنے سے، 5واں پرچہ پھلوں اور گلوں کو کم کرنے سے۔ یہ 5 پرچے مسلمانہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظر پر قربان جائیے۔ آپ نے 5 پرچے دیے اور 5 پرچوں میں شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی مومن کا امتحان لیتا ہے تو ان 5 پرچوں سے لیتا ہے۔ ایک بات یاد رہے، اللہ تعالیٰ امتحان صرف ایمان والوں ایمانداروں کا لیتا ہے، کافر بے ایمان کا امتحان نہیں لیتا۔ امتحان صرف اسی کا لیتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو۔ آج ماسٹر پروفیسر استاد اس لیے امتحان لیتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے بچے نے محنت کتنی کی ہے یا نہیں کی، لیکن مسلمانہ جس نے ماسٹر صاحب استاد ٹیچر امتحان لینا ہے خدا ہے خیال ہے اس نے پورے حساب میں کتنی تیاری کی دیا، کتنی محنت کی دیا، لیکن رب کائنات کو تو ہر ایک کا پتہ ہے اور کتنا بڑا مومن ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ استاد کو اس لیے امتحان لیتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا اللہ تجھے تو سب کا پتہ ہے، پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا میں مومن کا امتحان اس لیے لیتا ہوں جب مومن کی کامیابی پر اسے انعامات، عزادات اور اجر و ثواب عطا کیا جائے، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ انہیں اتنی شانیں کیوں دی گئی، اتنی مقام کیوں دیے گئے، اتنے درجے کیوں دیے گئے، جنت میں اتنے انعامات کیوں دیے گئے۔ جو مومن کے کسی درجے پر اجر و ثواب پر اعتراض کرے گا تو ہم اسے کہیں گے پہلے اس کا امتحان دیکھ کیسا ہوا، جیسا امتحان ویسے انعام ملے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانہ توجہ پر جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آ جائے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔
فرمایا میں نماز پڑھتا تھا میرا ہی بیڑا گرک ہو گیا ہے. بے صبری کرو گے تو ایمان جائے گا, امتحان میں فیل ہو جائے گے, ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی ہر ایت میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. جب رب کائنات نے کسی مسلمان کا امتحان لے تو سمجھ جاؤ رب تعالیٰ کچھ عطا کرنے والا ہے, پریشان ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. مبارک صبر کرنے والوں کو رب تعالیٰ خود مبارکباد دیتا ہے. یا اللہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو ان کی زبان پر کوئی بے صبری نہیں ہوتی بلکہ یہ کلمات ہوتے ہیں ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانہ توجہ کر, امتحان جس طرح ہے اس طرح انعام مل آئے. لوگ کہتے ہیں کربلا میں یزیدوں نے بہت بڑا ظلم کیا, اگر ہم صبر کا حد تک کریں. میں نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ کر نتیجہ یہ حاصل کیا صبر ہوتا ہی ظلم پر ہے. اگر مصیبت نہ ہو تو صبر کیسا, خوشی میں تو شکر ہوتا ہے, مصیبت پر صبر ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ کربلا میں اہل بیت کے شہزادوں پر یزید اور یزید کی فوج نے ظلم کا ریکارڈ توڑا ہے. اگر یزیدوں نے ظلم کا ریکارڈ توڑا ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا ریکارڈ قائم کیا ہے. آپ کا صبر یزیدیوں کے ظلم پر غالب رہے گا. حضرت امام حسین کتنے صابر ہیں, ان کی مصیبتیں دیکھ لو, جتنی مصیبتیں ہیں ان سے بڑھ کر آپ نے صبر کیا ہے. مسلمان آج کے دور میں بھی اللہ کے بہت سے بندے صابر ہیں. انہیں کوئی مصیبت پہنچے, کوئی بچہ فوت ہو جائے, عزیزوں کا فوت ہو جائے, یہ مسلمانہ تو ایمان سے ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. وہ اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو کہتے ہیں خبردار بے صبری نہ کرنا, اللہ کی امانت ہی وہ لے گیا ہے. سمجھداری مسلمان توجہ کرو. حضور دے غلاموں, حضور نو منن والو, اصحاب نو منن والو, اہل بیت نو منن والو, اولیاء کرام نو منن والو, جنہاں دے دلات میرے آقا علیہ السلام دی محبت ہے, اصحاب دی محبت ہے, اہل بیت دی محبت ہے, اولیاء کرامین دی محبت ہے. انہاں نو میری تقریر دی سمجھ لگے گی تے کسی دے سر دے اوپر دی گزر جائے گی, دماغ دے اوپر دی گزر جائے گی. مسلمانہ امتحان میں جس طرح دا امتحان ہے اس طرح دا انعام ملیا ہے. مسلمانہ غور کر تے مسلمانہ انہاں دے تے کوئی عزیزوں کا رشتہ دار فوت ہو جاوے اور بے صبری دا اظہار نہیں کرتے, انہاں دی زبان تے آئی ہوندا ہے اللہ کی امانت ہی وہ لے گیا. صبر کرو تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جب 4ویں صدی کے اس قیامت خیر دور میں ایسے ایسے صابر موجود ہے تو امام حسین کے صبر کا مقام کیا ہوگا. آپ تو صابروں کے امام ہیں. مسلمانہ توجہ کر, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ نے جتنی زندگی گزاری ہے, جو بھی قدم اٹھایا ہے, آب زمزم سے لے کر آب فرات تک, میدان عرفات سے لے کر میدان کربلا تک, شہر مکے سے لے کر شہر کوفے تک, میں یہ بات کہنے میں کوئی چیز کو محسوس نہیں کرتا. قرآن حضور پر اترا ہے, حضور چلتے پھرتا قرآن تھے اور حضرت امام حسین قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. چلتی پھرتی تفسیر تھے. مسلمانہ اگر انسان پوری طرح ہوش و حواس سے کام لے تو معلوم ہوتا ہے حضرت امام حسین نے قرآن پاک کی چلتی پھرتی قرآن پاک تھے. اگر انسان پوری طرح ہوش و حواس سے کام لے تو معلوم ہوتا ہے حضرت امام حسین نے میدان کربلا تک پہنچتے پہنچتے قرآن پاک کی تفسیر مکمل کر چھڑی. سبحان اللہ. مسلمانہ آپ کی ساری زندگی قرآن کے مطابق کی. حضرت امام حسین نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن کا فیصلہ ہے. جب یزید
بیٹھا تخت پر تھا اور یزید نے مدینہ المنورہ کے گورنر کو ولید کو خط لکھا امام حسین سے میری بیعت لی جائے، امام حسین سے میری بیعت لی جائے۔ ولید حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا، حضرت امام حسین گورنر ہال قصر کی طرف، آپ بڑے دلیر تھے، آپ کی طبیعت میں خوف اور ڈر کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ حضرت امام حسین گورنر ہاؤس کی طرف تشریف فرما ہوئے، ولید حضرت امام حسین کے سامنے بڑے معتبانے طریقے سے بیٹھا۔ ولید چنانچہ یزید کا ملازم تھا، یزید کا گورنر تھا، اس کو حکومت کے خزانے ملتے تھے، اس نے اپنی ملازم کا حق ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسین سے کہا حضور میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، صرف تھوڑی سی تکلیف ہے، آپ سے گزارش ہے، قرآن کی مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں جو حاکم ہے اس کی تابعداری کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرے کے اکبر، جواب اچھی طرح دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مسلمانہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حاکم ہو اس کی تابعداری کرو۔ ولید نے صوفی صدیق صاحب حضرت امام حسین سے کہا حضور قرآن پاک کا حکم ہے اپنے حاکم کی تابعداری کرو، تو اس پر عمل ہونا چاہیے، یزید ہمارا حاکم ہے، آپ یزید کی اطاعت کریے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا ولید تم نے قرآن پڑھنا پڑا ہے لیکن ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ایت صحیح ہے، ایت میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن پڑھنا ہو رہے، سمجھنا ہو رہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاندے ہیں، کئی قرآن پڑھ کے گمراہی چ ڈوب جاندے نے۔ اللہ اکبر، مسلمانہ توجہ کر، حضرت علیہ السلام دی ذکر سن کے، اہل بیت دا ذکر سن کے تینوں ٹھنڈک پہنچاؤن والےو، قیامت والے دن تانوں ایدا اجر و ثواب ملے گا، فرشتے بھی تان مسلمانہ ایسی تاری گواہی دیں گے۔ رسول اللہ مدینے پاک گھومتے خزہ دے اے منواز سے رسول دا جڑا اسی ذکر کر رہے ہو، سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت ویس کرنی دی صوفی صدیق صاحب حضور علیہ السلام مدینے شریف گھومتے خزہ سن رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ولید قرآن پڑھنا ہو رہے، قرآن کا عمل کرنا ہو رہے، سمجھنا ہو رہے، سمجھنا گرانا ہوا جس گرانے قرآن پاک اترے آئے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے، کئی قرآن پڑھ کے گمراہی چ ڈوب جاندے نے۔ مسلمانہ فرمایا ولید ہم سے قرآن کا ترجمہ سیکھو، کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صرف ایمان والوں کو حکم ہے، بے ایمانوں کو نہیں۔ بے شک بے شک، دوسرا حکم اطیعوا اللہ، اللہ کی تابعداری کرو۔ تیسرا حکم اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی تابعداری کرو۔ قرآن پاک کی روشنی میں اسلامی حکومت کے حقاقم کی تین نشانی ہے، اس سے بے ایمان ہو، بے ایمان نہ ہو، مرتد نہ ہو، مردود نہ ہو، مشرک نہ ہو، اور دوسری نشانی اللہ کے احکام کا فرما بردار ہو۔ بے شک بے شک، حکم دی تابعداری دی خدا حکم ہے، اللہ کے رسول منن نہ بے شک، اللہ کے رسول دی حالت اللہ کون مانا ہوئے شریف تم تون مانا ہوئے۔ فرمایا تیسری نشانی رسول پاک کے حکم کا فرما بردار ہو، جس حاکم میں یہ تین نشانیاں موجود ہو اس کی تابعداری کا حکم ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ
اپنی منکم تم میں سے جو حاکم ہے اس کی تابعداری کرو، یعنی مومنوں میں سے جو حاکم ہے اس کی تابعداری کرنے کا حکم ہے۔ امام حسین نے ولید کے ذہن کو سنجوڑ کر کہا، ولید یزید تو دن رات شراب پیتا ہے، فاسق فاجر ہے، یزید حاکم ضرور ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ جب یزید اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو ہم اس کی تابعداری کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے ولید کو کہا، ولید جا کر یزید کو کہہ دو ہماری تیری یزید کھلی جنگ ہے، ہم شہزادوں سمیت کر جائیں گے، یزید فاسق فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم بیعت نہیں کریں گے، تیری شہزادوں سمیت کر جاؤ گے، تینوں یزید اسی اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ تشریف لے آتے ہیں۔ ادھر کوفیوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھنے شروع کیے، حضور ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہمیں یزیدیت سے بچائیے۔ ایک دو خط نہیں آ رہے، صبح بھی صوفی صدیق صاحب خط آ رہے ہیں، کوفیہ دے دوپہرے بھی خط آ رہے ہیں، رات بھی آ رہے ہیں، بوریاں بھر کے آ رہے ہیں، یا حضور یزیدیت تو بچاؤ، اسی یزیدیت کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین نے جب کوفیوں کے خطوط پڑھے تو آپ نے کوفے کی سرزمین کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام کو خبر ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ عباس کو، حضرت جعفر، حضرت ابو سعید خدری، سب صحابہ کرام میں جو آخری صحابی جو فوت ہوتے وہ ابو سعید خدری، یہ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ امام حسین کے سامنے سواری کے آگے کھڑے ہو گئے۔ میں طریقہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ حضرت امام حسین کی سواری کے سامنے صوفی صاحب اس طرح کھڑے ہیں جس طرح پیر صاحب کے سامنے مرید کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑے بات اب کھڑے ہو گئے نے اور کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی تھی حضور آپ نے اپنے پیسے پر نظر ثانی فرمائی، کوفی دا یوفی ہے، انہوں نے جامعہ مسجد کوفہ میں آپ کے بعد مالک شیر خدا علی مرتضیٰ کو شہید کیا تھا۔ آپ وہ مکے سے دور کربلا کے صحراؤں میں بلا کر آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی ہم مکہ مدینہ میں رہ کر یزیدیت کا مقابلہ کریں گے، آپ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میرے نانا جان کے صحابہ، میں نے کوفیوں کے خطوط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کر دیا تھا، لیکن میں تمہارے پاکیزہ جذبات کو دیکھ کر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہوں۔ اب میں خود نہیں چاہتا اپنا کوئی نمائندہ یا سفیر بھیجتا ہوں، وہ جا کر حالات دیکھیں گے اور میرے نمائندے کا جیسے خط آئے گا ویسے عمل ہوگا۔ طریق اسلام سے پوچھا جائے کہ امام حسین نے کس عظیم ہستی کس ہستی کو اپنا نمائندہ بنا کر طریق اسلام کے روشن افکار قیامت تک گواہی دیتے رہیں گے کہ جس عظیم ہستی کو امام حسین نے اپنا نمائندہ یا سفیر بنا کر بھیجا، اس عظیم ہستی کا نام حضرت امام مسلم بن عقیل ہے۔ آپ نے امام حسین کے چاچا، آپ کے امام حسین کے چاچا زاد بھائی، ہم امام حسین کو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امام مسلمین کو کفیل سفیر، آپ نے امام مسلم بن عقیل کو سفیر کیوں بھیجا؟ کسی صحابی رسول کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے اور بنا بتاتے۔ امام حسین نے جواب دیا کربلا کے میدان تم سے نشر ہوتا رہے گا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر میں امام مسلم بن عقیل کی جگہ کسی اور صحابی رسول کو اپنا نمائندہ سفیر بنا کر بھیجتا، وہی وہ حالات دیکھتے جو امام مسلم بن عقیل نے دیکھے اور وہی خط لکھتے جو امام
खत पढ़कर कूफे रवाना होता और वहाँ जाकर अपने शहजादों गुलामों समेत शहीद हो जाता। क़यामत तक आने वाले सहाबा किराम के गुस्ताख बेअदब कहते रहते। देखा सहाबा ने अपनी दुश्मनी में आकर अकेले बैठ के शहजादों को शहीद करा दिया है। पहले बैठ के गुस्ताख कहते कि देखा आपने अजीज़ों का रिश्तेदार नहीं भेजा, गुस्ताख किसी और को भेजकर शहीद करो। अपने चाचा साहब इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा, सफीर बना कर भेजा। मुसलमान को जोकर अहले बैत के शहजादों समेत शहीद हो जाता। मुसलमान में ये नहीं चाहता कि मेरे खून शहादत का कोई छींटा सहाबा किराम के पाक दामन पर पड़ जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने चाचा जान भाई मुस्लिम बिन अकील को सफीर बनाकर भेजा। हज़रत इमाम मुस्लिम जिस वक्त कूफे पहुँचे तो कूफी जो हो जोश व खरोश से दौड़े आ रहे हैं इमाम हुसैन का साथ देंगे। एक रात में 1000 कूफियों ने बड़े जज्बे के साथ इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। हमने इमाम हुसैन का मुकम्मल साथ देंगे, हम यजीदों से टकराएंगे, हम यजीदों का मुकाबला करेंगे। जब हज़रत इमाम हुसैन ने कूफियों के ये जज्बात देखे फौरन उसी वक्त उसी रात सदीक साहब आपने हज़रत इमाम हुसैन को खत लिखा। हजूर फल पके हुए हैं, अल्लाह साज चीज़ है, ये तमाम कूफी के सीधे से टकराने के लिए तैयार है, मेहरबानी करके आप जल्दी तशरीफ लाइए। हज़रत इमाम हुसैन ने खत मिला, आपने खत पढ़ा और रवानगी का इरादा फरमाया। सहाबा किराम ने सुना और आपकी बारगाह में अर्ज़ की हजूर कूफी लूफी है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कूफियों पहले के खतूत थे, फरमाया पहले कूफे के खतूत थे, अब मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील का खत है। मैं अपने भाई का खत फरमोश नहीं कर सकता, कट नहीं सकता, मुझे लाजमी जाना पड़ेगा। जब आपने अपने भाई इमाम मुस्लिम का खत तरीक़ दिखाया तो सहाबा किराम की चीख झुक गई। हज़रत इमाम हुसैन करबला के सराहों की तरफ रवाना हुए। उधर इब्ने ज़ियाद नया गवर्नर बनकर आया, बड़ा सालम, बड़ा मक्कार, बड़ा धोखेबाज और यजीद का दस्तेरा। उसने अरबी लिबास पहना सदीक साहब ताकि वो कोई मुझे पहचान ना सके। धोखेबाज फरेबी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लहजा आपकी तरह लिबास पहनकर चेहरे पर नकाब डालकर मदीने शरीफ के रास्ते से आया। धोखे की बर्दाश्त करते हुए जब कूफे में दाखिल हुए तो लोगों ने समझा इमाम हुसैन आ गए, इस्तकबाल किया, नारे लगाए इमाम हुसैन जिंदाबाद, हुसैन बिन अली जिंदाबाद। बड़ा खामोश था। जब उसने चेहरे से निकाल उतारा कूफियों को मालूम ये तो गवर्नर इब्ने ज़ियाद है। अरे इमाम मुस्लिम के पास उस वक्त 40,000 कूफी मौजूद थे। 40,000 मुसलमान, तवज्जो कर, 40,000 कूफी मौजूद थे मुसलमान। उन्होंने आपको कहा हजूर आप अगर हुक्म होवे तो हम इब्ने ज़ियाद पर हमला कर इसे खत्म वास्ते जहन्नुम कर दे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया हमने ये सब नहीं पढ़ा, हमारा सब रहम करम का है, सब का हमारा जुल्म सितम का सब नहीं। शाम की नमाज का वक्त आया, एक और के मुताबिक 500 कूफी हज़रत इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने देखा कि कूफे की सारी आबादी इमाम मुस्लिम के साथ है, यजीद का तख्त उठा दिया जाएगा, तबाही बर्बादी हो जाएगी, करीब आ चुकी है। जब हज़रत इमाम मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे इब्ने ज़ियाद ने फैसल पर चढ़कर सारे कूफियों को डांटते हुए कहा कूफियों अगर तुमने इमाम मुस्लिम का साथ ना छोड़ा तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को नज़र कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो इमाम मुस्लिम का साथ छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ दौड़ जाओ। एक और घंटा 500 कोई कूफी इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। बात तरीक की किताब में 40,000 कूफी
اتنے حالات نازک ہے، اب اور زیادہ حالات نازک ہو چکے ہیں۔ مکمل سلام بیڑا طریق اس بات کی گواہی ہے، آپ کے صاحبزادے محمد اور ابراہیم کے سوا باقی سارے گھروں کو توڑ گئے۔ اندازہ کریے حضرت امام مسلم نے سلام پھیرا ہوگا، محبت کے دعوے کرنے والے سب غائب ہو گئے ہوں گے۔ سلام پھیرا اور محبت کے دعوے کرنے والے سب غائب ہوں گے، تو امام مسلم کی سوچ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے دل کی آواز ہوگی۔ میں قیامت کے دن امام مسلم کے سامنے سرکور ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مسلم کے دل کی آواز یہ ہوگی، تم نے نماز پڑھتے ہوئے نماز کو چھوڑا، قیامت تک تمہیں نماز نصیب نہ ہو، نماز نصیب نہ ہو۔ تم نے امام کے ہوتے ہوئے امام کو چھوڑا، قیامت تک تمہیں امام نصیب نہ ہو۔ تم نے قرآن سنتے ہوئے قرآن کو چھوڑ کر بھاگ گئے، قیامت تک تمہیں قرآن نصیب نہ ہو۔ میرے امام یعنی مقام دے منہ جو جڑی دعا نکلی خطا جاتی نہیں۔ مسلمانہ نواز رسول حضور علیہ السلام کی فرمان دے امام حسن حسین فرمان دیا، اللہم آتینا الحسین صبرا و اجرا عظیما۔ یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دوی تے اجر بھی دوی۔ میرے امام حسین فرمان دے عشاء شریف صاحب توجہ، عشاء کی نماز تو بعد مینوں اونگ آئی تے نماز نانے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی۔ کی کہہ رہا؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا، اللہم آتینا الحسین صبرا و اجرا عظیما۔ یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دوی تے اجر بھی دوی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ مسلمانہ ہلے میدان کربلا دے وچ جانا سی، نواز رسول نے شہادت ہونیاں سی، میدان کربلا ہونا سی۔ میرے نانا مصطفیٰ امام الانبیاء نو پتا سی میرا نواسا شہید ہوئے گا۔ مسلمانہ میرے آقا علیہ السلام آن والے وقت دا بھی علم یا جو ہو چکیا اس دا بھی علم یا تانو دے منو دین اسلام ایسا مل گیا ہے جنہاں نے اپنے ننے 6 مہینے دے بچے دین اسلام دی خاطر قربانیاں دے دیتی آئے۔ انہاں نو پوچھو دین اسلام دی قدر و قیمت کیا؟ فاطمہ الزہرا نو پوچھو، عبداللہ نو پوچھو۔ مسلمانہ دیکھا دینے آسان گالے، پکڑے دینے آسان گالے، قربانیاں دینے آسان گالے، تے جنہیں جو مسلمانہ اولاد دی قربانی دینے آسان گالے۔ مسلمانہ توجہ کر، وقت دی اجازت نہیں دے رہا، 40,000 خوفی حضرت امام مسلم بن عقیل دے ہاتھے بیعت کر کے تھوڑے یزید تو پالے حضور علیہ السلام لوگ کہنے حضور امام حسین دے اتے بڑا ظلم و ستم کیتا ہے۔ میں قرآن کا مطالعہ کیتا ہے، تفسیر کا مطالعہ کر کے بھی کیا ہے، باقی یزیدیت نے یزیدیت کا ریکارڈ کو دیتا ہے۔ امام حسین نے کربلا تک پہنچے قرآن پاک کی تفسیر مکمل کر چھڑی ہے اور صبر ریکارڈ قائم کر چھڑیا ہے۔ کئی مسلمانہ میرے نانے مصطفیٰ نے فرمایا کئی امام کے مسلح دے کاریے قرآن دی سوفستی سے تلاوت کریں گے، کوئی حضور کے ممبر تے قرآن دی تلاوت کرے گا، میرا نماسا حسان کر کے سر قلب ہو کے پھر بھی نیزے دی موت تے قرآن دی تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں جن کو ٹھنڈک پہنچ دیا وہ پاچوات کے سبحان اللہ کرے۔ مسلمانہ جب مسلمانہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کے پاس اس وقت 40,000 کوفی موجود تھے، آپ نے فرمایا حضور تسی حکم دو انہیں حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیے، واسطے جہنم کر دیے۔ آپ نے فرمایا اسی یزید کے دا سبق نہیں سیکھا، اسی سبق حسینیت دا سبق سیکھا ہے۔ مسلمانہ توجہ کر، حضرت مکمل حضرت اسلام پھیرا، آپ نے امام مسلم کی یہ بات خالی کیسے جا سکتی ہے؟ دیکھ لو آج نہ نمازی نہ امام نہ قرآن، یہ تینوں چیزیں طریقے کربلا سے پیدا کرو۔ جب امام مسلم کے سامنے ایسے نمازی ہیں تو اب حالات زیادہ بگڑ چکے ہیں، ہمیں ایسے بگڑے نمازوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ایک نمازی چاہیے جو ثابت قدم ہو، حضرت خود جیسا ثابت قدم ہو۔ مسلمانہ
اسلام کی خاطر باطل سے ٹکرائے اور کربلا میں یہ موتی نکال کر دکھایا. حضرت امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو بے داڑھی سے شہید کر دیتا گیا. اب یزید ابن زیاد نے خود کو کمانڈر چیف بنا کر بھیجا. جاؤ جا کر امام حسین کی لشکر کی تعداد کا سامان کا اندازہ کرو. اس کے مطابق ہم تیاری کریں. اور 1000 لشکر لے کر اس راستے پر چلا جس راستے میں حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں. 1000 کی فوج لے کے اس راستے میں چل پڑا جدھر امام حسین تشریف لا رہے ہیں. کربلا کے صحراؤں میں امام حسین آ رہے ہیں. کربلا کے صحراؤں میں امام حسین اور ان کا آمنا سامنا ہوا. انہوں نے عرض کی تھی حضور آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, نماز کا وقت ہو گیا. حضرت امام حسین نے فرمایا ان پیچھے ہٹ جاؤ, ہمیں نماز ادا کرنی ہے. اللہ اکبر. ہمیں نماز ادا کرنی ہے. آج چھوٹا سا سپاہی نہیں سنبھالا جاتا. اور خود تو یزیدی فوج کا جرنیل تھا جناب کی خوش قسمتی. انہوں نے حضرت امام حسین کا اشارہ پاتے ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا پیچھے ہٹ جاؤ. اور اپنے 1000 سپاہیوں سمیت پیچھے ہٹ گیا. حضرت امام حسین نے اپنے نوجوان شہزادے علی اکبر کو فرمایا بیٹا اذان دو, بیٹا اذان دو. حضرت علی اکبر نے اذان دی. حضرت امام حسین نے امامت فرمائی. جب آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر کی آواز ان کے کانوں سے جا ٹکرائی اور دل کی دیواروں پر اتر چڑھی. انہوں نے فوراً کمانڈر کیپ اتار کر پھینک دی, یزیدی وردی اتار کر پھینک دی اور یزیدی تلوار کے 2 ٹوٹے کیے. وظیفہ حضرت امام حسین کے پیچھے نماز کی نیت باندھی. نماز کی نیت باندھی. جب سلام پھیرا حضرت امام جناب خود کی آنکھوں سے آنسو بہرے صوفی صاحب. اور جب حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھ سے جرم ہوا ہے, میں نے مسلمانوں کو روکا ہے, خدا را مجھے معاف فرمائے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہم کو گرو من النار, تجھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. میں تجھے معاف ہی نہیں کیا, آگ کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو گیا, حرام کر دیتی گئی. مسلمانہ تو تجھ پہ دوزخ کی حرام ہو گئی, تیری توبہ قبول ہوئی. فرمایا ہم نے صرف تجھے معاف نہیں کرتے, تجھ پہ آگ کی جال پہ طریقے کربلا کے قدرتی شمنی امام حسین کا قریبی رشتہ دار ہے. لیکن قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود امام حسین کی عظمت کو نہ سمجھ سکا, بے ادبی جہنم کا خنزیر بن گیا. جناب کی یزیدی کمانڈر کا چیف تھا حضرت امام صاحب, رشتہ دار نہیں تھا, غیر اجنبی. حضرت امام حسین کا ادب کر کے اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کرا دیا. مسلمانہ جہنمی تھا, چندی ہو گیا, یزیدی تھا, حسینی ہو گیا. حضرت کو جتنی مبارکباد دی جائے کام ہے. حضرت نے حضرت امام حسین کے نانا جان کے اونٹوں کو سب دیا, حق کو باطل کی پہچان کیا کرو. سیدنا امام حسین نے میدان کربلا میں سب سے پہلے کام ہی شہزادیوں کے پردوں کا انتظام کیا. آپ نے کپڑوں کی چادروں کے خیمے لگائے. محرم کی 10 تاریخ جڑی 10 تاریخ ہے جمعۃ المبارک کیا, 10واں محرم ہوئے گا, قیامت کا دن ہوئے گا. لیکن 10 محرم آج کی تاریخ کو سیدنا امام حسین کے شہزادے بھائی بھتیجے بانجے خاندان نبوت کی چمکتی ہوئی نشانیاں اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے یزیدی فوجوں سے ٹکرا رہے ہیں. کوئی مجاہد ڈر کر واپس نہیں آیا. ہر مجاہد صبر و استقامت شجاعت کے ساتھ باطل کے ستانوں سے ٹکرا کر شہید ہو رہا ہے. حضرت عباس حضرت علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں. حضرت عباس نے حضرت امام حسین کے بھائی ماں علیحدہ ہے, علیحدہ باپ ایک ہے. حضرت امام حسین کی والدہ خاتون جنت حضرت عباس کی عباس کا والد ام المؤمنین. حضرت عباس نے دیکھا کہ واقعی ہے سامنے دریائے فرات ہے. آپ نے امام حسین کو کہا حضور مجھے اجازت دے, میں دریائے فرات سے مشکیزہ پڑھ کر لے آؤں. فرمایا دریائے فرات پر
حضرت عباس علمدار عباس نے عرض کی تھی حضور آخری وقت تک کوشش کروں گا پانی مل جائے، اگر انہوں نے مجھے شہید کر دیا تو ساقی کوثر کی بارگاہ میں جا کر پیوں گا۔ حضرت عباس کی عمر تقریباً 18 سال ہے، آپ شمن کے بانجے ہیں، شمن حضرت علی مرتضیٰ کا سالہ ہے، حضرت عباس کا سگا ماموں ہے۔ شمن اپنے بانجے حضرت عباس کے پاس آیا، کہا چلو اس میرے ساتھ امام حسین کے پاس کیا ہے، فاقے ہی فاقے ہے، پیاس ہی پیاس ہے، ادھر آؤ، بہترین کھانے ملیں گے، پانی ملے گا، خزانے ملیں گے۔ شمن نے حضرت عباس کو بڑا سمجھایا، لیکن قربان جائیے حضرت عباس نے اپنے ماموں شمن شکر کو جواب دیا، فرمایا شمن ڈانٹی جہنمی اپنا چھیڑا مجھ سے پھیر دے، مجھے خزانے نہیں چاہیے، مجھے امام حسین کے قدموں کی گرد چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا مینوں خزانے نہیں چاہیے، مینوں مطلب کھانا نہیں چاہیے، مینوں تے حضرت امام حسین کے قدموں کی گرد چاہیے۔ مسلمانہ اور پر توجہ کر، فرمایا مجھے خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھے کائنات کے سارے خزانے میسر آ جائیں گے۔ حضرت عباس نے قربانی کی بے مثال نشانی قائم کی۔ جناب حضرت عباس کا پھرتے آئے فلات کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج چیرتے ہوئے قلعہ فلات تک پہنچے۔ پانی کا مشکیزہ پڑھ کر جب واپس آنے لگے، یزیدی فوجوں میں ایک پکار پڑ گئی، اہل بیت کے خیموں تک پانی نہ پہنچے، اگر اہل بیت کے شہزادوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ ایک دشمن آگے بڑھا، آپ کے جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا، اب حضرت عباس اندر اس پر وار کیا، بازو جدا کر دیا، آپ نے دوسری ہاتھ میں مشکیزہ پکڑ دیا، یزیدی سپاہی نے اس پر حملہ کیا، وہ بھی کٹ گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ فوراً منہ میں رکھا، پکڑ دیا، کسی نہ کسی طرح اہل بیت کے خیموں تک پانی لے جاؤ۔ ایک جہنمی کتا آگے بڑھا، اس نے گردن پر وار کیا، حضرت عباس نے اس طرح درائے شہادت نوش کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر دی۔ حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت علی اکبر عمر 18 سال ہے، اتنا قیمتی شہزادہ قیامت تک ہم سارے اکٹھے ہو جائے حضرت علی اکبر کی گرد کے ذرے نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علی اکبر نے ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، جن کی صورت حضور سے ملتی ہے، جن کی صورت حضرت علی مرتضیٰ سے ملتی ہے، جن کی رفتار امام حسن سے ملتی ہے اور رفتار امام حسین سے ملتی ہے۔ حسن تصویر ہے حضرت علی اکبر جب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء قرآن کی تلاوت کرنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین مسلمانہ قرآن کی تلاوت کر رہا، علی اکبر قرآن کی تلاوت کر رہا، السلام علیکم امام الانبیاء قرآن کی تلاوت فرما رہا۔ خاندان نبوت کے ان شہزادے نے میدان کربلا میں عظمت بہادری کی مثال قائم کی، سینکڑوں یزیدیوں کو موت کے کار اتارا اور متانہ وار کیا، ریکارڈ توڑا، بادل کے چٹانوں سے گرا کر جانے شہادت کو جویا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا امام حسین کھڑے کربلا میں ہے اور مسلمان کھڑے کربلا میں ہے۔ جس طرح میدان کربلا کی لسٹ وچ نام شہادت آ رہا ہے، جس طرح شہادت کی لسٹ وچ نام آ رہا ہے، اس طرح حضرت امام حسین بیچ رہا، کدی علی اکبر جا رہا، کدی محمد جا رہا، کدی عباس علمدار جا رہا، کدی علی اصغر کا نام مسلمانہ 6 مہینے کا بچہ ہے، سارے دن دی تھکاوٹ دور کرنے دی خاطر اپنے بچے نو سینے تے لٹا کے دل دی تھکاوٹ دور کرنے والے مسلمان
قربانی دے دیں دنیا دے کٹیو عداوت میرے نالے مخالفت میرے نالے توجہ دشمنیاں تے میرے نالے مسلمانہ 6 مہینے دا بچہ علی اصغر ہتھاں دی سواری دے کے میدان کربلا دے وچ گئے نے کوفیاں نے سمجھیا قرآن لے کے آیا اگر صلح کر دیا اگر بیعت کر دیا فابیہا اگر نہیں تے قرآن بھی تیرا نال اٹھا چھڈو استغفراللہ اس ویلے فرمایا اس بچے دی مجبور ہے میں سیدہ ہاشمی اور بڑے بڑے ظالم یا کافر یزید یا کسی نو ترس نہیں آندا فرمایا چلو کسی بچے والے نو خدا تے ترس آئے گی فرمایا اس بچے نو تے خود دی طلب ہے شیخ خان بچہ ہے دنیا دے کٹیو میں پیک بچن واسطے نہیں آیا اس بچے دی ماں مجبور ہے بچے نو دے کے تڑپ رہی ہے اگر بچے نو پانی مل جائے گا میں وعدہ کرتا کیا متوازے تن حوضے کوثر پلایا جائے گا لیکن دنیا دے کٹیا دے کوئی یزیدہ دے اثر نہیں میرے امام علی مقام حضرت علی اصغر 6 مہینے دی بچے دی عمر پا کے مسلمانہ دنیا دے کٹیا نے مسلمانہ پانی دین دے بجائے تیر ماریا ہاتھ وچ تیر لگیا میرے علی اصغر دے لمبے لمبے سانس لینا پیا فرمایا علی اصغر بیٹا کا کول میں تیری ماں نو بھی جواب دوا گا فرمایا بیٹا اکا کول میں تیری ماں نو بھی جواب دوا گا فرمایا دنیا دے کٹیا نے تیر ماریا خون دے فوارے جاریا علی اصغر جان شہادت نوش کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام علی مقام دیتے بروز ستم کیتا ہے مسلمانہ یزید کہندے آ یزیدہ نے یزیدے دے کار توڑتا میرے امام حسین علی اکبر کو قربانیاں دے رہا علی اصغر دی بھی قربانیاں دے رہا حضرت عباس کو قربانیاں دے رہا دنیا والوں تعلق دین اسلام دی قدر و قیمت نہیں پتا قربانیاں نیاز دینی آسان کا لیا دیکھا یا آسان کا لیا پکڑیا دی قربانی دینی آسان کا لیا اور تم نے جنم اپنے ننے شہزادے نو تیاری کر کے مسلمانہ جانے اپنے نانے جان دے دین واسطے بھیج لیا جس میں شہادہ ہو گیا ہے سر سجود وچ رکھیا ہے یا اللہ شکریہ میرے بچوں دین اسلام واسطے قبول کر دیا ہے مسلمانوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی فاطمہ حسین سے لوگوں زینب بچھڑ گئی مسلمانہ مومنین نے شہزادیہ جس میں انہوں نے یہانی دے کر آرام کر رہا کہہ لگیا اگر تسی انہوں بچیاں پکڑ کے لیاؤ گے تب انہوں کا نام دیتا جائے گا مسلمانہ 7 محرم بھی پانی باندھے 8 بھی باندھے 9 بھی باندھے 10 بھی باندھے 3 دن دے دہائے سید ہو یا سب دیا خوشک زبانہ پھر بھی بدواد دیا جانا میرے قوم دیا شیر جوانا تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر ہو نہ سکے تو خدمت اسلام کر جائے ننے شہزادیاں ظالم یزید والا کو پکڑ کے صوفی صاحب جھنجھوڑیا ہے تھپڑ مارتا ہے کہتے میں کارڈوں پر 14 لب رہا ہے تسی میرے گھر آرام کارے جے بیوی کہہ دیا بے ظالمانہ ظلم و ستم کر ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورکو زمین پر نہ گرا ارے بس اب زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھو فاطمہ کی نظر آتی ہے میرے والد محترم حضرت علامہ محمد عادل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو اس مسجد کے خطیب تھے وہ کہتے تھے یقوب ہاو یقوب جڑے حسین نو منن والے آ او دے ہتھاں دی جو حسینی دی خوشبو آئے گی یہ یزید نو منن والے آ 70 قدم ہٹ کے او دے ہتھاں دی جو یزید دی بدبو آئے گی لے او بچیو اللہ
یزید امام حسین فرماتے ہیں پوچھے کہ نہ تیرے سے کون ہے لے بچیو اللہ حافظ تے نام میرا نہ لینا تے تیر لگے تے ہائی نہیں کرنی تے ظلم دشمن دا سینا تے لیو یار حوالے رب جنہاں دے ماں باپ فہمی تو ستا انہاں نے پوچھا لیو یار حوالے لیو یار حوالے رب دے میلے چار دن دے اس دن یار عید مبارک سن یار جس دن پھر ملا کے مسلمانوں میدان کربلا ہوئے گا 10واں محرم الحرام ہوئے گا جلاس 10واں معرمیہ جمعۃ المبارک ہوئے گا یزیدیت مردہ آباد بولو یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسرت میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے کئی قاری قرآن ممبر رسول دے قرآن پڑھیں گے کئی قاری قرآن امام دے مسلح دے قرآن پڑھیں گے میرے نواز رسول دا سر قلم ہو گے جس نے سر قلم کرنے لگا ہے یزید آپ نے فرمایا یزید کہ امام حسین فرمان دے انہیں سمجھیا بے ہوش ہو گیا ختم ہو گیا آپ نے جس نے سر قلم کر لگا ہے امام حسین فرمان دے یزیدہ پیچھے ہونا مینوں نماز ادا کر لین دے نماز ادا کر لین دے آخری وقت جس طرح بے ہوش ہونا بے صبری دی نشانیاں تے ہوش دی وچ ہونا صبر دی نشانی ہے تے مسلمانہ جس نے سیر قلم کر کے کئی قاری قرآن اسا جس نے نیزہ امام حسن حسین دا نیزہ پڑھ کے جس نے بازار دے وچوں گلیاں دے وچوں جا رہا ہے ایک اللہ دا بندہ نیک قاری قرآن قرآن دی تلاوت کر رہا ہے اصحاب کہف دی تلاوت کر رہا ہے صاحب تو کی کہہ رہا ہے فرمایا حضرت امام حسین سر قلم ہون تو بعد بھی قرآن پاک دی تفسیر کر رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں فرمایا سلم حسیبتم انت غدی فرمایا سیدہ تو قاری تو حافظ قرآن ہے تو ہی مسلمانہ اللہ دا قرآن پڑھیا صاحب دی صوفی صاحب تلاوت کر رہا ہے تے سارا سر قلم ہون تو بعد بھی قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے سبحان اللہ کسی کیوں نہ کہیں قتل حسین لبی مرگ یزید ہے مرتا رہے گا تے حسین زندہ باد رہے گا جڑا حسین من والا ہے او کچھ بچ کے کرے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد زندہ باد مسلمانہ نواز رسول 6 مہینے دے بچے دین اسلام واسطے قربانیاں دے کے نواز رسول نے قربانیاں دے کے کسی نے بکواس کی تھی انہوں نے چادر کھینچ دیا گیا انہوں نے بازو بنانے گئے اپنی بکواس دا بند کرو نہیں تو زبان کہتے کتوں کے آگے داد دی جائے گی حسینیت سید اہل بیدہ گرانا ہوئے انہوں نے سیر تو کپڑا نم جبے سوٹ حیات ہمارا واپس سر جنہ ہے انہوں نے بارے بکواسات کر دے گی مسلمانہ نواز رسول حضرت امام حسن حسین دا گرانا آج بھی زندہ ہے سونے آئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یزید قیامت تک بیٹھتا رہے گا روئے گا جڑے مسلمان جڑے مشہید ہو جائیں
ਜੰਤਰ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹਰ ਦਾ ਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜੰਤਰ ਮੁਹੱਲਾ ਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ ਯੁਕਤਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਅਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਹੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਮਤ ਕਹੋ। ਉਹਦੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਜੇ, ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਜੇ। ولا تقولوا لمن يقتل, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਫਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਐਨੇ ਬੈਦੀ ਸੋਨੇ ਜੇ, ਉਹ ਦੁਨੇ ਜੰਨਤ فاطمہ تو زہرا دا رزقی ذکر سونے جے، اور محمد حضرت ابراہیم دا جڑا تسی ذکر سونے جے، اے محمد مصطفیٰ کل قیامت والے شہادت بن جائے گی۔ قتل حسین اصل میں مر کے ذکر ہے، اسلام زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے